السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، امان و امان میں رکھے۔ تو پیارے عزیز ساتھیوں، بہت دن کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کنٹینیوز ویڈیو ملتے رہیں گے۔ کوئی ریزن تھا، اس کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اپنا مین ٹاپک پر آتے ہیں۔ ہمارا مین ٹاپک ہے شرم اور بے حیائی۔ شرم اور بے حیائی یہ دونوں ہی بیکار چیزیں ہیں، لیکن بے حیائی شرم سے بڑا ہے۔ یعنی جو شرم ہے، کوئی غلط کام ہو گیا اس پہ شرم آ جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی شرم آ جاتا ہے، اور اپنے اندر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو بھی شرم آ جاتی ہے۔ تو شرم کی وجہ سے سماج سے بھی شرمانا پڑتا ہے اس کو کہ مجھے رسوا نہ ہونا پڑے۔ اور بے حیائی تو یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لے میرا، میں تو ایسا ہی رہوں گی، میں تو ایسا ہی رہوں گا۔ تو بے حیائی تو بالکل، بے حیائی پر اترنا یہ تو بالکل ایک چیلنج جیسا ہو گیا۔ کوئی بھی کچھ کر لے، میں تو اپنا یہی رویہ اختیار کروں گا، میں تو دارو ہی پیوں گا، نہیں چھوڑوں گا دارو۔ جیسے ابھی ایک بار شروع میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو شرم اس کو محسوس ہوتی ہے کہ مجھے سماج کے سامنے جانا پڑے گا، اور اگر پتہ چل گیا تو میری بے حیائی ہوگی۔ اور اگر اس شرم کے کام کو کرتا جاتا ہے تو پھر وہ بے حیائی پر اتر آتا ہے۔ جب لوگوں میں وہ بھنڈ ہوتا ہے، لوگوں میں اس کی برائی پھیلتی ہے، تو بالکل وہ بے حیائی پر اتر آتا ہے۔ میں تو جوا کھیلوں گا، میں تو شراب پیوں گا۔ اب یہ ہو گئی بے حیائی۔ جیسے کہ ایک عرفی جاوید نام کی لڑکی ہے۔ مذہب اور قانون دونوں ہی غریب لوگوں کو فالو کرنا پڑتے ہیں۔ مذہب اور قانون دونوں غریب لوگ ہی فالو کرتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں بھی جتنے بھی لوگ ہوں گے، غریب لوگ ہی قانون کا پالن کرتے ہیں۔ کوئی بھی قانون ہو، چاہے اپنے مذہب کا قانون ہو اور چاہے گورنمنٹ کا قانون ہو، تو غریب لوگ ہی زیادہ فالو کرتے ہیں۔ اور مذہب کا جو قانون ہے اس کو تو غریب لوگ اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں، جو امیر لوگ ہیں اس کی پوری دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، جتنے بھی امیر لوگ ہیں، پارٹی سارٹیں ہوتی ہیں، دارویں پیتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، عیاشیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹی جو بھی آتے ہیں وہ سب ہی لوگ امیر لوگ ہیں، اور ان میں بے حیائی پوری طرح سے مکمل طریقے سے گھسی ہوئی رہتی ہے۔ جو ان کو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ عرفی نام کی لڑکی ہے، جو عرفی جاوید۔ ابھی عرفی کا مطلب قرآن سے نکالا ہوا ہے، قرآن کا نام ہے، عربی کا نام ہے، اتنا اچھا نام ہے، خوبصورت نام ہے۔ عرفی کا مطلب ہے مشہور، معروف ہونا۔ وہ کتنی مشہور معروف ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا عرفی نام ان کے ماں باپ کے ذریعے رکھوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو مشہور ہی ہونا تھا تو دین کے خاطر مشہور ہوتی۔ ابھی وہ جو انس کی بیوی ہے، وہ ایک ہیروئن ہے، اس کا نام معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، ہیروئن تھی۔ وہ ڈائیورٹ ہو کر اپنا پورا طریقے سے حجاب میں آ گئی، اور پہلے وہ فلمیں بنایا کرتی تھی، وہ پوری طریقے سے اپنا جو اسلام کا جو قانون ہے اس کو پوری طرح سے فالو کر رہی ہے۔ شاید اس کا نام ثنا خان ہے۔ تو اگر آپ کو مشہوری معروف ہونا تھا تو دین کے خاطر مشہور معروف ہوتی۔ بے حیائی کے لیے کیوں مشہور ہو رہی ہے، کیوں معروف ہو رہی ہے؟ اگر تجھے مشہوری ہونا ہے تو کوئی نیک کام کرتی، اچھا کام کرتی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ دوسروں کو بھی بے حیائی کے لیے آپ تیار کر رہی ہیں، ریڈی کر رہی ہیں۔ ہمارا جو دیش ہے، یہ مذہب کے لوگ اور بہت سنسکرتی کے لوگ ہیں، شرم کے لوگوں کا ہے ہمارا دیش۔ آپ اس کو بے شرم نہ بنائیے۔ آپ اس کے جتنے بھی یووا لڑکا لڑکی ہیں ان کو یہ بے شرمی کی دعوت مت دیجیے۔
ابھی کوئی بھی مولانا نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے، آپ کا جو رویہ ہے اس کے لیے کسی نے نہیں دیا، کیونکہ سبھی لوگ ڈرتے ہیں کہ مذہب کو گھسڑ دیں گے بیچ میں، آگے مولانا کو کیوں اعتراض ہے، وہ اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے مذہب کو دیکھیں۔ بھائی یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، اسی لیے کوئی عالم علماء کوئی بیان نہیں دے رہا اس کے اوپر، نہیں، اس نے جو بھی حد ہے اس کو پورے طریقے سے پار کر رکھا ہے، بالکل ننگے گھوم رہی ہے۔ جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہی مذہب کو فالو کرتے ہیں اچھے طریقے سے، اور جتنے بھی امیر لوگ ہیں پوری طریقے سے مذہب کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اپنے مذہب کو پوری طریقے سے کوئی کمی کسر نہیں چھوڑتے ہیں بدنام کرنے سے۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس جتنی بھی ان میں عقل ہے پوری طریقے سے ان کی عقل کو نشٹ کر دیا جاتا ہے بے حیائی کی وجہ سے۔ جب آدمی کے اندر شرم ہی نہیں ہوگی، بے حیائی کے کاموں پہ اتر آئے گا، بے حیائی سے اس کو ڈر نہیں لگے گا، تو عقل نشٹ کر دی جاتی ہے۔ ابھی یہ جو لڑکی ہے کبھی کسی کو ٹچ کر رہی ہے، کبھی کسی کو ٹچ کر رہی ہے، کبھی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے پاس کھڑی کر رہی ہے، کسی نوجوان لڑکے کو آئیے میرے ساتھ فوٹو سیلفی لیجیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو سیلفی دینا ہے تو اپنے کچھ کپڑوں کو ٹھیک کریے۔ ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو آپ برائی کے لیے آپ کیوں دعوت دے رہی ہیں؟ کیوں ان کو آپ اکسا رہی ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا، اگر آپ کو کسی نے غلط نظر سے غلط رویے سے آپ کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر چلائیں گے آپ کے پریوار کے لوگ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، سرکار کو بھی نوچیں گے، نیتا لوگوں کو بھی نوچیں گے۔ اپنی اتنی تو عقل آپ لوگوں میں ہوگی کہ کچھ نہ کچھ اپنی سیفٹی خود کرنی چاہیے، اپنے بدن کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، دوسرے لوگ کیوں نظر ڈالیں گے؟ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے لوگ سارے لوگ چلانا شروع کر دیں گے، کوئی مسلمان آپ کے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھائے گا، اللہ کی قسم۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو کوئی بھی مسلمان آپ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، جی میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو پیارا عزیز ساتھیوں، انسان کو دنیا میں کتنے سال گزارنا ہے، اور جو یہ رونق ہے اس کو لے کر آپ ادھر اپنے جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے خوبصورتی کو اپنے گھر میں رکھیں اور چھپا کر رکھیں، نہیں چھپانا ہے تو اتنی بے حیائی پر بھی نہ آئے کہ بالکل ہی ننگا گھومنا شروع کر دیں۔ ابھی ہمارے دیش کے اندر بہت شرم و حیا باقی ہے، جب نہیں رہے گی بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی تو بہت سارے اسٹیٹوں میں، بہت سارے راجیوں میں بالکل منہ کو چہرے کو چھپا کر رکھتے ہیں غیر مردوں کے سامنے، برقعے میں تو الگ۔ ہندو کی بھی ایک راجستھان میں ہے، مارواڑی لوگ جو وہ ان کی جو عورتیں ہیں وہ بالکل منہ ڈھکتی ہیں، منہ کو چھپاتی ہیں۔ ابھی تو ہندو لوگوں میں بھی پردے کا بھی چلن چلا آ رہا ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو آپ کو چیلنج ہے، آپ جو کچھ کریں کرتی رہیں۔ جب ہمارے دیش سے یہ جو بے حیائی ختم ہو جائے گی تو آپ خوب ننگا گھومیے۔ جو اپنی آنکھوں کی شرم جس کے اندر ہوگی وہ اپنی آنکھوں کو نیچا کر لے گا، آپ گھومیے۔ ایک ایسا دور بھی آئے گا جس میں ایک مرد کے پیچھے 10 لڑکیاں گھومیں گی اور وہ اپنی عزت بچاتا پھرے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنی نظروں کو نیچا کر لیں گے، نہیں دیکھیں گے۔ اور ابھی تو ایسے لوگ ابھی بھی باقی ہیں، ایسے قصے بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ باہر ملکوں میں جتنے بھی ٹورنامنٹ ہوتے ہیں ان سے ایوارڈ دلائے جاتے ہیں لڑکیوں سے، جو مسلم اس میں کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اپنے نظروں کو نیچے کر لیتے ہیں، جو کیپ ٹوپی ہوتی ہے اس سے بھی ڈھک لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایک کھلاڑی کو ایسا ہی دیکھا ہے، ان کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، ان کے لیے ایوارڈ دیا جاتا ہے، لڑکی کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ وہ لڑکی بالکل برہنہ، کوئی کپڑا اس کے جسم پر نہیں ہے، اور پھر وہ تھالی میں ایوارڈ لے کے ایک ایک کو تقسیم کر رہی ہے۔ جیسے ہی مسلم کے سامنے جاتی ہے تو وہ اپنا چہرہ اپنی کیپ ٹوپی سے چھپا لیتا ہے۔ ابھی تو ہمارے دیش کے اندر شرم و حیا باقی ہے، جب بالکل ختم ہو جائے گی تو خوب ننگا گھومیے۔ جو ایمان والے ہوں گے، جو بالکل پرہیزگار ہوں گے وہ آپ سے بھی بچیں گے، اور ابھی بھی بچ رہے ہوں گے کچھ لوگ۔